اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم وصلی علیہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ ترجمہ ہے، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ عزیز طلباء، الحمدللہ آج ہم 12واں لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے حدیث نمبر 10۔ حدیث نمبر 10 کی عربی عبارت اور اس کا ترجمہ بورڈ پر بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور ابتدا میں آپ کو سنایا گیا ہے۔ حدیث کو ایک دفعہ پھر سنیے اور پھر اس کے بعد اس حدیث سے ملنے والے مسائل پر ہم غور کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا اکمل المؤمنین، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے، احسنہم خلقا، جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ابتدا ہی میں حدیث پڑھتے ہی اس کے ترجمے پر غور کرتے ہی سب سے پہلی جو بات آپ سوچ رہے ہیں، تقریباً تمام کے ذہن میں یہی بات، ایک خاکہ اور خلاصہ یہی آ رہا ہے کہ بہترین مومن کون ہے؟ بہترین مومن کون ہے؟ مسلمانوں میں سے سب سے اچھا ہم کسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق پر اتنی توجہ کیوں دی جا رہی ہے اور اخلاق پہ اس قدر اس کی اہمیت کیوں ہمیں جتلائی جا رہی ہے؟ اگر آپ اس کی تشریح پر غور کریں، مزید حسن اخلاق پہ جائیں تو بہت سی باتیں ہمارے لیے واضح ہوں گی، بہت سی باتوں کا ہمیں علم ہوگا جو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہمیں فائدہ دیں گی۔ اس حدیث میں چند چیزیں ہیں جو ہماری معلومات کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہمیں ان چیزوں کا علم ہو جائے تو ہمیں حسن اخلاق سمجھ آئے گا اور ہمیں اپنی شخصیت کو مزید سنوارنے کا موقع ملے گا۔ حدیث کی تشریح سننے سے پہلے ایک ضمنی تھوڑی سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں حسن اخلاق کے لحاظ سے، کہ آپ نے بہترین سوٹ پہنا ہو اور دنیا کی تمام کثافتوں سے آپ کی ظاہری شخصیت صاف ہو، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کی شخصیت کا برا تاثر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر رہے گا، جسے آپ بہترین لباس پہن کر کبھی بھی دور نہیں کر سکتے۔ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنا اخلاق بہتر کرنا ہوگا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی بات کی طرف ہماری توجہ کروائی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں۔ اس حدیث مبارکہ سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں تشریح کے ضمن میں، سب سے پہلے حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو انسانی شخصیت کی اصل تصویر کو واضح کرتی ہے۔ یاد رکھیے، کوئی آئینہ اگر آپ چاہیں تو تشریح لکھتے ہوئے آپ اس طرح الگ الگ
کر کے تشریح کی جو آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں، جن کو آپ وضاحت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، ان کو پہلے آپ نمایاں کر کے لکھیں اور اس کے بعد ان کی تھوڑی وضاحت لکھیں، 1 لائن کی، 1.5 سطر کی، اس طرح لکھتے جائیں، اور یہ اس سے کافی زیادہ آپ اپنی بات جو ہے، جو تشریح آپ نے سمجھی ہے، وہ آپ اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھائیں گے اور سمجھنے والا آپ کی بات کو انتہائی آسان انداز سے سمجھ سکے گا۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ حدیث کی تشریح کرنی ہے، سب سے پہلے تو حدیث کا ترجمہ ہے، اس کے بعد اس ترجمے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے، بنیادی چیز حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ انسانی شخصیت کی اصل تصویر حسن اخلاق کی وجہ سے واضح ہوتی ہے۔ کوئی آئینہ بھی کسی شخص کی تصویر اس قدر واضح اور صاف پیش نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی کیمرہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس بندے کی شخصیت کو محفوظ کیا جائے اور پھر دنیا کے سامنے واضح کیا جائے، جس طرح اس کا اخلاق جو ہے اسے لوگوں کے سامنے واضح اور صاف کر کے پیش کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کردار، اخلاق کہتے ہیں کردار کو، لوگوں کے ساتھ میل جول کو، ہمارا یہ رویہ جو ہے عام عوام الناس کے ساتھ وہ اچھا ہونا چاہیے، اور یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ ہماری شخصیت کو واضح کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حسن خلق شخصیت کے ظاہر اور باطن کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک آپ کسی کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے ساتھ چل کے نہیں دیکھتے، اور یہ اس کے ساتھ چلنا، لین دین کرنا، معاملات کرنا، اور اس کے ساتھ کھانا کھانا، اس کے ساتھ چند گھڑیاں گزارنا، یا سمجھ لیجیے اس کے ساتھ سفر کرنا، یا اس کے ساتھ بیٹھ کے مجلس کرنا، گفتگو کرنا، جب تک یہ تمام معاملات نہیں ہوتے تب تک آپ اس کے کردار کو نہیں پہچان سکتے۔ اور جب آپ کا وقت اس کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ گزرا وقت جو ہے اچھا گزرتا ہے تو وہ اس کے اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حسن خلق نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنا اخلاق اچھا کر لیجئے، یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو حسن خلق ہے یہ نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیے۔ دشمنوں کے دلوں میں بھی اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے جگہ بنائی۔ آپ ذرا سوچئے، تھوڑا اپنے دماغ پر دباؤ ڈالیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کون سا ہتھیار تھا جس ہتھیار کے ساتھ آپ نے اپنے دشمنوں کے دلوں پر بھی قبضہ کیا اور ان کے دلوں میں گھر بنایا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ جی، حسن خلق وہ ہتھیار تھا کہ جس کی وجہ سے دشمن بھی آپ کے ساتھ آ ملے اور دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے اور آپ کا کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ تو حسن خلق ہتھیار ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہم نفرتوں کو محبتوں میں بدل سکتے ہیں اور مخلوق کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں حسن خلق کس چیز کا نام ہے، کس طرز عمل کا نام ہے؟ تو اس ضمن میں روزمرہ کی زندگی یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے۔ اس حدیث سے جو تشریح سے جو باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، جو حدیث ہمیں باتیں سمجھا رہی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اپنے نفس اور مخلوق کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل کا نام ہے
حسن خلق، حسن خلق ہو یا برا اخلاق ہو، جسے اخلاق سیئہ کہتے ہیں، وہ ہو، ہر صورت میں یہ ہمارے طرز عمل کا نام ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ تو یہ طرز عمل اور رویہ، اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، آپ اپنا اخلاق اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے جو بنیادی نقطہ آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ برا اخلاق۔ نمبر 5، اچھا اور برا اخلاق کس شے کا نام ہے؟ اچھا اور برا اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ کس بات کو یا کس چیز کو آپ اچھا اخلاق کہیں گے اور برا اخلاق کہیں گے؟ تو وہ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا۔ تو اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں یا برے اخلاق کے مالک ہیں۔ اگر تو ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو ہم دنیا کے بہترین مومن اور مسلمان ہیں۔ تو یہ جو احادیث ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات ہم اسلامیات میں پڑھتے ہیں، یہ فقط پیپرز میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اسے مزید بہتر کیجیے۔ اگر آپ کو ان تمام باتوں کی روشنی میں اپنے اخلاق میں کہیں سکم نظر آتا ہے، کہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے اخلاق کو مزید بہتر کیجیے۔ یہ حسن اخلاق جو ہے، اچھا اخلاق جو ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا میل جول جو ہے، وہ آپ کی شخصیت کو واضح کرتا ہے اور وہ آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو واضح کر دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی نفرتیں کرتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو آپ کا اچھا اخلاق اس کے دل میں آپ کا گھر بناتا ہے، اور آپ کی طرف سے محبتیں جو ہیں وہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل کا نام حسن اخلاق ہے۔ اگر تو یہ اچھا اخلاق اچھا ہے، طرز عمل اچھا ہے، تو اسے اچھا اخلاق کہیں گے، اگر اچھا نہیں ہے تو برا اخلاق کہیں گے۔ تو چھٹے نمبر پر جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل حسن خلق سے متصل ہے، یعنی اگر آپ ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں کہ جو درجہ ایمان کی تکمیل کا درجہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے اخلاق سنواریں، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ کس لحاظ سے؟ اپنے اخلاق کے لحاظ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔